نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الحمد للہ رب العالمین۔ دس از سید محسن بخاری فرام لاہور۔ آج آپ کی خدمت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے بعد جو مدنی زندگی شروع ہوئی اس کے بارے میں ایک ایگریمنٹ ہوا، اس کو کہتے ہیں میثاق مدینہ، کانسٹیٹیوشن آف مدینہ۔ اب اس کا مدینہ منورہ کو ہجرت کرنے سے پہلے وہاں کا ایک چھوٹا سا میں آپ کو ویو دینا چاہتا ہوں اپنے ینگسٹرز کو کہ ایسا کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا گھر بار اور اللہ کا گھر اور سارے عزیز و قربا اور جو یادیں مکہ میں تھیں وہ آپ کو چھوڑنی پڑی۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے اپنے خاص بندوں کو جو آزمائشیں ہیں ان میں سے ایک آزمائش بھی تھی۔ تو جب اسلام کا پھیلاؤ شروع ہوا تو قریش مکہ جو تھے وہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ یہاں اسلام کا بول بالا ہو، اور انہوں نے ہر کوشش کی کہ اسلام آگے پھیلنا نہ پائے۔ اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پر بڑا ظلم اور تشدد کیا گیا، ان کا سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا، بعض صحابہ اکرام شہید بھی ہوئے۔ ان حالات میں جب مکہ معظمہ میں رہنا دوبر ہو گیا تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو اس حکم کو پاتے ہی آپ نے مکہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور اسی رات یہ جب آپ نے مکہ معظمہ کو چھوڑا اسی رات یہ ہوا کہ سب قریش کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک فرد چنا جائے، اور وہ سارے قبائل جتنے بھی ہیں ان کے سارے جمع ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں اور ان کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے، اور الزام ایک قبیلے پر نہ آئے، تاکہ بنو ہاشم اگر بدلہ لینا چاہے تو ان کے لیے بہت مشکل پیش آ جائے۔ تو یہ طریقہ اختیار کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر ان لوگوں نے گھر کو گھیر لیا، اور مناسب موقع پا کر وہ آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور کہا کہ میرے پاس کچھ مکہ والوں کی کچھ امانتیں ہیں، آپ صبح وہ امانتیں دے کے واپس مدینہ چلے آنا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے بستر پر سو گئے۔ وہ دیکھتے رہے کہ جو ہی یہ باہر نکلیں گے تو ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ جب آپ باہر نکلے، اللہ کے حکم سے باہر نکلے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے آپ وہ جو کفار تھے یا قریش جو آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے ان کے درمیان میں سے گزر گئے، اور اللہ کی حکمت سے ان کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا، اور آپ قرآن پاک پڑھتے ہوئے وہاں سے بخوفیت تشریف لے گئے۔ اور جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ نبی پاک کا جو معمول تھا کہ وہ صبح فجر کے وقت اٹھتے تھے جاتے تھے، تو دیکھا کہ نہیں اٹھے، تو آپ نے دیواریں پھلانگ کر حملہ کر دیا۔ تو جب پردہ اٹھایا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وہاں پایا۔ تو ان کے سارے جو ارادے تھے نبی پاک کو شہید کرنے کے، تو چونکہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں، نو ڈاؤٹ۔ تو اللہ کی تدبیریں جب ساتھ ہوں تو پھر اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف تشریف لے گئے۔
وہاں ایک تو اللہ کا حکم تھا وہاں جانا، اور دوسرا جو کچھ میں نے عرض کیا کہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ ان کا جانا ہی بہتر تھا۔ اب مدینہ منورہ ہی کی طرف ہجرت کا کیوں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس میں گراؤنڈ ریالٹی بھی میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام مدینہ منورہ میں پھیل رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبد المطلب کی طرف سے کچھ وہاں رشتہ دار بھی موجود تھے۔ حضرت عبد المطلب کی والدہ صاحبہ مدینہ میں ایک قبیلہ تھا بنو نجار، تو ان کے آگے جو فیملی تھی وہ رشتہ دار تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا آپ کو ساتھ لے کر جب آپ 5-6 سال کے تھے تو اس ساتھ لے کر مدینہ منورہ میں آپ نے ان سب رشتہ داروں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملایا، اور جب مکہ سے مدینہ سے واپس آتے ہوئے ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کا انتقال ہو گیا، تو پھر حضرت عبد المطلب اور ان کے بعد حضرت ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اور آپ کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا۔ تو کچھ لوگ مدینہ منورہ سے جب مکہ حج کرنے کے لیے آتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، اور ان میں 2 معاہدے ہوئے آپس میں مدینہ والوں سے۔ وہاں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان قبیلوں کے بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور آپس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے کچھ معاہدے بھی کر لیے تھے، تو بیعت بھی کر لی تھی، اس کو بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ، یہ 2 آپس میں معاہدے بھی تھے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تھرو اسلام کی ترویج مدینہ میں فرما رہے تھے۔ تو اب وہاں کے حالات سازگار تھے، اور مدینہ والوں نے آپ کو دعوت دی تھی کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، کیونکہ اوس اور خزرج جو قبیلہ تھا، 2 قبیلے تھے، وہ آپس میں ان کی پرانی رنجشیں تھیں قبائلی، اور وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، اس لیے وہ بہت کمزور ہو چکے تھے۔ تو انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکویسٹ کی کہ آپ تشریف لے آئیں، ہمیں ایک منصف کی ضرورت ہے، تو آپ آ کے اس کا مدینہ میں ایک منظم حکومت قائم کریں۔ تو یہ تھا پس منظر مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا۔ تو جب آپ نے ہجرت کی 622 عیسوی میں، وہاں سے مسلمانوں کا ہمارا سال شروع ہوا جسے ہم ہجری سال یا ہجری کیلنڈر کہتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر اپنے حالات کا جائزہ لیا، اس میں آپ نے دیکھا کہ کچھ عرب قبائل جو ایمان نہیں لائے، اور کچھ یہودی اور مسلمان یہ آپس میں رہ رہے تھے، لیکن پرانے قبائلی جو معاملات تھے ان میں جنگ و جدل آپس میں ہوتی رہتی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حکمت سے ان سب کے ساتھ ان کے لیڈروں سے ملے، اور ایک امن معاہدہ آپ نے کر لیا، جو کہ دنیا کا پہلا تحریری معاہدہ مانا جاتا ہے۔ اس میں اس کی جو مشہور تھی اس کی شکیں وہ یہ تھیں کہ ہر کوئی یہاں مدینہ میں امن سے رہے گا، ہر کسی کو اپنے مذہب پر قائم رہ کر اپنے مذہب کو ایکسرسائز کرنے کا پوری اجازت ہوگی، اور اگر کوئی مدینہ پر حملہ آور ہوتا ہے تو سارے مل کے اس کا مقابلہ کریں گے، اور اگر کوئی مسئلہ مسائل آپس میں ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف کی حیثیت سے مانا جائے گا۔ تو یہ ایک ایگریمنٹ طے پا گیا جس کو میثاق مدینہ یا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ جب امن معاہدہ ہو گیا تو اب ایک
اسلامی حکومت کو تشکیل دینے میں بہت آسانی ہوگی۔ پھر آپ نے ایک وعدہ تشکیل ہونے کے بعد آپ کو مدینہ منورہ میں اسلام پھیلانے کے لیے بہت اچھا موقع مل گیا۔ تو آج میں آپ کو یہیں پر چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں میں انشاءاللہ اس کے جو بعد کی چیزیں ہیں وہ میں انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔